جو کہ ایک تجسس کو جنم دے رہی ہیں. آپ کے علم میں ہے پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ میں کچھ رد و بدل کیا تو ایک بہچاڑ سوال در سوال کہ کیا وجہ ہے یہ ریشفل کیوں کیا گیا؟ کیا یہ کابینہ کی ناکامی تھی؟ یہ اندرونی کوئی اختلافات کا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں کیا گیا؟ یہ کارکردگی اچھی تھی بری تھی؟ تبصرے شروع ہو گئے. گو ڈیموکریسی میں جمہوریت میں ریشفل ایک معمول کا عمل ہے اور دنیا میں ہوتا رہتا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا نون لیگ کی قیادت ہمیں پارلیمنٹ کو قوم کو اعتماد میں لینا پسند فرمائے گی کہ یک لخت یہ تبدیلی کیسے آئی اور کیوں آئی؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا اس کی نوبت کیوں آئی؟ اور ایسی نوبت کہ ان کی اپنی جماعت بھی اس وقت سکتے میں طاری ہے. پارلیمنٹری پارٹی از ان اسٹیٹ آف شاک کہ بھائی یہ کیسے ہوا. یقین جانیے واضح اکثریت چند گینگ آف 4 کے علاوہ معلوم ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. اور ایم ایل این حتیٰ کہ راجہ ظفر الحق صاحب جیسے ایک سینئر سیاستدان اور زیرک سیاستدان وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا اگر یہ تبدیلیاں کرنی ہی تھیں تو شہباز شریف صاحب کا انتظار کر لیا ہوتا اور وہ آ جاتے اور اپنی موجودگی میں کرتے تو وہ کیا سرائیاں جنم نہ لیتی جو آج لے رہی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ راجہ ظفر الحق صاحب کہہ رہے ہیں، بڑے معتبر شخصیت ہیں. اسی طرح نون لیگ کے ایم این اے ہیں جناب جاوید لطیف صاحب، وہ کہہ رہے ہیں ان تبدیلیوں کو دیکھ کر کہ تاثر پارلیمانی پارٹی میں گیا ہے کہ بہت سارے حقداروں کو ان کا حق نہیں ملا. وہ سمجھتے ہیں کہ اس تبدیلی میں میرٹ کو پوری طرح نہیں پرکھا گیا. یہ ان کا اعتراض ہے. اور ایک تاثر سامنے آیا ہے، ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جس کو وہ گینگ آف 4 کہہ رہے ہیں، کچھ 5 کہتے ہیں کچھ 4 کہتے ہیں، لیکن عام فہم یہ ہے کہ گینگ آف 4 جو ہے وہ سارے فیصلے کر رہا ہے، جس سے کہ پارٹی لیڈرشپ اور پارلیمانی پارٹی بالکل بے خبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہی ہے اسپیکولیشن کہ بھئی یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا. کوئی کیا سرائیاں چل رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے میں کوئی حقیقت نہ ہو، لیکن ایک ڈیل کا تاثر ابھر رہا ہے. کوئی ڈیل ہے نہیں ہے، خدا جانے کیا ہے، مجھے نہیں معلوم. کیونکہ اب یہ کیوں لوگ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب پچھلی مرتبہ وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے کارکنان سے واضح کہا تھا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور 10 سال کا معاہدہ ثابت ہو گیا تھا. بعد میں سارے کاغذات سامنے آ گئے. تو اب وہ کہتے ہیں نا، وہ اعتماد کا ایک فقدان جو ہے وہ جنم لے رہا ہے اور اس سے کیا سرائیاں جنم لے رہی ہیں. اب یہ بھی ایک اسپیکولیشن چل پڑی ہے. میں ابھی ایک بریفنگ سے آ رہا ہوں کہ کیا شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف کا عہدہ رکھیں گے یا وہ بھی چھوڑ دیں گے؟ یہ کیا سرائی چل رہی ہے. اس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ نہیں، میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بن رہا اور وہی رکھیں گے. لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کی اپنی جماعت کے کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا جا رہا ہے اور وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہو جائیں گے مسلم لیگ نون کے، اور بحیثیت ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہو جائیں گے. اب
क्या होगा, वन डजंट नो कि क्या फैसला होने वाला है। इसी तरह उसका जवाब ये दिया जा रहा है कि उन्होंने अपना पार्लिमानी ओहदा इसलिए छोड़ा क्योंकि उनकी सेहत इस वक्त उनको इजाजत नहीं देती कि वो ये जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो सके। फिर तजाद जहां जन्म लेता है कि अगर उनकी सेहत उनको इजाजत नहीं देती कि वो पार्टी के पार्लिमानी लीडर रहें, तो फिर उनकी सेहत कैसे इजाजत देगी वो लीडर जो अपोजिशन रहे। वो तो फिर एक जमात से नहीं, वो तो फिर उनको पीपल्स पार्टी से भी डील करना है, उनको एमएमए से भी डील करना है, और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनसे इंटरेक्ट करना है। रोल बढ़ जाता है, एक पार्टी तक महदूद नहीं रहता। तो अगर सेहत एक पार्टी की जिम्मेदारी का बोझ उठाने की इजाजत नहीं दे रही, तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का वो बोझ कैसे उठाएंगे? और अगर वो बोझ नहीं उठा सकते तो फिर वो छोड़ देंगे, और अगर वो नहीं छोड़ते तो फिर ये क्यों छोड़ा जा रहा है, ये ओहदा क्यों छोड़ा जा रहा है? तो ये बहुत से सवालात कल के उनके फैसलों के बाद बहुत से नए सवालों ने जन्म लिया है। फिर ये भी अखबारात में आ चुका कि उन्होंने 6 मई को लौटना था और उन्होंने अपनी सीट कैंसिल करवा दी है, लेकिन नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया। कहते हैं आ जाएंगे, कब आ जाएंगे? बजट सेशन में आ जाएंगे। भाई कब? कोई वाज़े तौर पर इशारा नहीं आया कि वो तशरीफ ला रहे हैं, नहीं ला रहे। अगर ला रहे हैं तो कब ला रहे हैं, और अगर रह रहे हैं तो कितना अरसा रहेंगे बाहर। तो इससे एक और क्या सराई जन्म ले रही है। फिर आपके सामने है कि उन्होंने फैसला फरमाया है, राना तनवीर साहब को उन्होंने नामजद किया है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। आपके इल्म में है और आप इस पर रिपोर्ट करते हैं सब हजरा कि लंबा अरसा ये मसला खटाई में रहा, और स्टैंडिंग कमेटीज जो थी नेशनल असेंबली की वो बन नहीं पा रही थी, क्योंकि नून भी कहती थी कि अगर आपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को ये ओहदा ना दिया तो हम स्टैंडिंग कमेटियों का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। और जब स्टैंडिंग कमेटीज बन रही थी तो उन्होंने कहा मुस्तफी हो जाएंगे अगर आप हमसे नाम ले भी लेते हैं। तो स्पीकर साहब पर भी बेपनाह दबाव था, हम पर भी रोज आए दिन बात होती थी, और मैं इस सिलसिले में उनके साथ मज़ाकरात भी कर रहा था कि कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटीज के बाद पार्लियामेंट नामुकम्मल है और लेजिस्लेशन का काम नहीं हो सकता। आज हमने अभी जो 7-8 बिल हमने इंट्रोड्यूस किए हैं उस पर हमने मीडिया को एतमाद में लिया है कि उनकी वजह उनमें क्या क्या फ़वाइद होंगे। तो अब वो कहते थे कि ऑपोजिशन के इसरार पर मैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बन रहा हूं, और पीपल्स पार्टी कहती थी कि उनको इसलिए यह ओहदा दिया जाए क्योंकि मिसाक जमहूरियत में यह तय हुआ था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब राना तनवीर साहब तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है नहीं, तो फिर मिसाक जमहूरियत की तो नफी आपने खुद कर दी। फिर यहां मिसाक जमहूरियत क्यों नहीं लागू होता? और फिर इसके साथ साथ मिसाक जमहूरियत सिर्फ वफाक पे लागू क्यों होता है? मेरा सवाल है कि मिसाक जमहूरियत सिंध पे लागू क्यों नहीं होता? यहां आपकी तवक्को है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए, चले मान लिया, तो फिर कायदे इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहना यह था कि पार्लिमानी लीडर की अचानक तब्दीली से पार्लियामेंट की कार्रवाई मुतासर होती है। तो फिर पार्लिमानी लीडरशिप से दस्तबरदार क्यों हो रहे हैं? क्या पार्टी के अंदर कोई मसाइल जन्म ले रहे हैं? हमें नहीं मालूम, क्या सराइयां हो रही हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये है, बहैसियत डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं मुतालबा भी कर रहा हूं और तवक्को भी रखता हूं
کہ پیر کے روز اجلاس ہوگا, قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. میں توقع کر رہا ہوں کہ ان سب سوالات کا کوئی معقول جواب آئے گا, اور اگر کوئی معقول جواب نہیں آئے گا تو کیا سرائیاں مزید جنم لیں گی اور بات یہاں تک نہیں ٹھہرے گی. شکریہ. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں کہ کیا کوئی آپ کی ان سے مسلم لیگ نون کے کسی چینل پہ کسی جگہ پہ کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہ سننے میں آیا کہ پی ٹی آئی میں بھی بہت سارے پایا جاتا ہے, اسپیشل آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ پنجاب کے چیف منسٹر سے آپ کے کچھ اختلافات ہیں, تو وضاحت کر میں وضاحت کر دیتا ہوں. پہلی بات, تحریک انصاف پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. جواب واضح ہو گیا. جہاں تک پنجاب کے چیف منسٹر کا تعلق ہے, کل شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا, وہ میرے دفتر تشریف لائے تھے, کٹھے بیٹھ کے ہم نے چائے پی, اور کل آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پنجاب کے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کا اجلاس تھا جس میں بودار صاحب تشریف لائے تھے, اور اس اجلاس میں جو ان پر اعتماد کی قرارداد پاس کی وہ میں نے پیش کی تھی. اگر میرا اختلاف ہے ان سے تو میں قرارداد کیوں پیش کر رہا ہوں اور پوری پارٹی سے اعتماد کیوں دلوا رہا ہوں؟ تو یہ وہ چھکے ہیں جو کئی دفعہ مارے جاتے ہیں خبر بنانے کے لیے. شاہ صاحب اعزاز یہ بتائیے گا کہ حکومت کی بار بار تردید کے باوجود, وزیر اعظم کی بار بار تردید کے باوجود یہ تاثر زور پکڑتا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے علاوہ یہاں کوئی اور طاقت بھی ہے جو شریف فیملی کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا آپ نے جو بات کی وہ کلیئر کر دیں کہ کیا آپ نے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے اس پہ اعلان تنویر کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں, ہم اس فیصلے کے پابند نہیں ہیں, اس پہ ہم مشاورت کریں گے. تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی حلیف جماعتیں آپس میں بیٹھ کے اس پہ مشاورت کریں گے. ہم اس فیصلے کے پابند نہیں ہیں, ہم اس فیصلے کو منوان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بات ہو سکتی ہے پر اس پہ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم رانا تنویر صاحب کو قبول کر لیں گے. ایک, اور دوسرا آپ کا حصہ کیا؟ ڈیل. دیکھیے ڈیل کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں جن کی نظر سے گزری ہو یا جن نے کی ہو یا ارادہ ہو. تو یہ اس کا جواب تو نون لیگ سے لیجئے کہ بھئی کیا ہے یا نہیں ہے. اچھا نہیں بھی بتائیں گے, چھپائیں گے تو نکل آئے گی. لیکن یہ ہے کہ چند سال لگ جاتے ہیں, جیسے پہلے ہوا تھا, چند سال لگے. جی حکومت کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے؟ دیکھیے تو قانونی چیزیں ہیں, معاملات قانون میں ہیں, عدالتوں میں ہیں, کچہریوں میں ہیں, اور آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. صاحب ایک چیز تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ڈیل اور ڈیل کی بات بھی کر رہے ہیں, ساتھ آپ کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں وہ ایک بات پر بڑا زور دے رہے ہیں کہ این آر او میں نے نہیں دینا. تو یہ بتا دیجیے این آر او سے مانگ کون رہا ہے؟ مطلب جب یہ آخر وہ کہہ رہے ہیں نہیں دینا تو سب کوئی مانگ رہا ہے جس پہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دینا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں پردے میں رہنے دو. شاہ صاحب جس طرح کی کوئی اعلان کی کیفیت پاکستان مسلم لیگ نون میں ہے, اسی طرح کی تحریک انصاف میں بھی ہے. ریشفلنگ ہو رہی ہے کیبنٹ میں, بار بار منتخب لوگوں کو ہٹا کر ٹیکنوکریٹس کو لایا جا رہا ہے. کیا آپ کی پارٹی میں کوئی ایسے نئے لوگ نہیں ہیں جو کیبنٹ کا حصہ بن سکیں؟ دیکھیے بار تو قبلہ نہیں ہو, آپ کہیے ایک بار ہوئی ہے اور وہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے اور وہ اپنے استحقاق کو استعمال کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جہاں مناسب سمجھیں گے اس بیٹنگ آرڈر کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کریں گے, اور انہوں نے کیا ہے, آئندہ بھی کر سکتے ہیں. سر آپ جی سر. آج ایک پی ایم ایل این کے اندر جو ہونے والی چھوٹی سیاسی تبدیلیاں تھیں, آپ نے آج آپ دوسرے وفاقی وزیر ہیں
जो उसको डिस्कस करने के लिए विदिन 2 आवर्स जो है ना आप इस मामले को डिस्कस करने आए हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ इस सारे मामले से खुश है या परेशान है? देखिए, मेरी थोड़ी सी पोजीशन फर्क है। गालिबन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बात की है इस पे, ठीक है। अब सवाल ये है, मैं हूं पार्लियामेंट्री डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर, मैंने पार्लियामेंट्री लीडर से इमरान खान साहब की मौजूदगी में अदम मौजूदगी में इंटरेक्ट करना होता है, तो मेरी तो डायरेक्ट ताल्लुक बनता है ना भैया। आई एम द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मैं तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा हूं, तो वहां अगर वहां कुर्सी खाली होगी तो मैं तो मुतल्लिका बंदा हूं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में मैंने उनसे मुज़ाकरात किए और उन मुज़ाकरात के नतीजे में जो कुछ हुआ, मैं तो एक मुतासरा शख्सियत हूं, क्योंकि उस पर बहुत सी बातें हुई, पार्टी के अंदर भी बाहर भी बातें हुई कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, एक बहस चली ना, और जमहूरियत में बहस तो होती है। तो इसलिए एज वाइस, और ये पार्टी का मसला है, एज वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी एंड एज डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ द पार्टी, मेरा ये सवाल बड़ा मुनासिब है। बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर कि आज असद उमर साहब से आपकी मुलाकात हुई, असद उमर साहब यौम तासीस की तकरीब में नहीं थे, जहांगीर तरीन साहब भी नहीं थे, ये बताइएगा कि असद उमर साहब ने आज आपको कोई वजह बताई कि यौम तासीस पे क्यों नहीं आए? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि पार्लियामेंट की रिवायात के मुताबिक आपने पहले भी रिजर्वेशन शो की, लेकिन जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तरीन साहब से इलाका मुलाकातें करते हैं और उधर जाते हैं। ये बताइए कि इस मामले की कोई रिफ्ट कम हुई या नहीं? थैंक यू। जहां तक असद उमर साहब का ताल्लुक है, वो तशरीफ लाए और मुझसे मिले, आज फॉरेन ऑफिस आए, बैठे, हमने इकट्ठे चाय पी, गप लगाई, और वो हुंजा गए हुए थे अपनी फैमिली के साथ, और वो समझते थे कि 7-8 महीने काफ़ी वो बिजी रहे, तो एक उनको थोड़ा सा लीन पीरियड मिला है, तो वो कुछ वक्त रिलैक्स करें, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारे, तो वो यहाँ थे नहीं। अगर होते तो यकीनन वो यौम तासीस के फंक्शन में आपको दिखाई देते। असद उमर साहब तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। असद उमर साहब तहरीक इंसाफ का कीमती असासा हैं। उनकी जहानत, उनकी नफासत, उनकी दयानत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आखिरी सवाल राजा साहब, ये बताइए कि हालात जो है वो सदारती निजाम की बहुत बातें हो रही हैं, तो मैं इसका जवाब दे दूं एक जी, तो ये क्या हालात कोई सदारती निजाम की तरफ बढ़ रहे हैं? मैं अभी देता हूं। हाँ, दूसरा देखिए, तरीन साहब इसलिए मौजूद नहीं थे कि उनको लाहौर में गुफ्तगू करनी थी बल्दियाती नया निज़ाम जो है उसके बारे में, और उन्होंने वजाहत भी कर दी कि मैं इसलिए हूँ लाहौर में क्योंकि मेरे ज़िम्मे ये वो एक ब्रीफिंग रखी गई थी, और वो इस निज़ाम में उनने दिलचस्पी ली है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ मौजूद नहीं थे। अगर होते तो यकीनन होते। एक सदारती निज़ाम का जहाँ तक सवाल है, देखिए भाई, ये बिल्कुल लागू और बेमानी बात है। इसकी वजाहत मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ और वज़ीर आज़म भी कर चुके हैं और आज भी की है। सदारती निज़ाम ये इस किस्म के जो है ना, मैंने कहा ना, कई दफ़ा खबर बनाने के लिए छक्के चलाए जाते हैं। मुझे ये बताइए, सदारती निज़ाम कैसे आ सकता है? सदारती निज़ाम तो आइन में तरमीम करनी पड़ेगी ना भाई। आइन में तरमीम कौन करेगा इस वक्त? हो सकती है तरमीम, किसी के पास 2/3 मेजॉरिटी है, कोई इस पर कंसेंसस है, कोई हुकूमती पार्टी का इरादा है, न हुकूमत का इरादा है, न अपोजिशन चाहती है, न आइन की तरमीम के बगैर हो सकता है, तो ये कैसे होगा? ये लग़्व और बेमानी बहस है जो छिड़ी जाती है। मिसाल के तौर पर कि 18वीं तरमीम का रोल बैक नहीं होने देंगे, भाई कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? रोज खड़े होकर कहते हैं 18वीं तरमीम के पे जान लड़ा देंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, 18वीं तरमीम। और भाई कोई नहीं, मत परेशान हो, 18वीं तरमीम को कोई नहीं छेड़ रहा। और आपसे भी एक मरतबा फिर 10 बस्ता कह देता हूं, मत परेशान हो, कोई सरदारती निजाम नहीं हारा। आखिरी सवाल राज़क भट्टी साहब के ऊपर पिछले गुज़श्ता 2 दिनों से शहादतें भी हुई और जख्मी भी हैं। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की जो कंट्रोल लाइन पर अवाम है उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों है?
اور سیکنڈ وہاں کے جو زخمی ہیں ان کے لیے ایئر ایمبولینس اور بینکرز بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے لیے کیا اقدامات؟ دیکھیے، جہاں تک لائن آف کنٹرول کی فائرنگ کا تعلق ہے، یقیناً ہندوستان خلاف ورزی کر رہا ہے، یقیناً ہندوستان جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، یقیناً یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک بہت بڑا اور سب سے قیمتی کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھا۔ پاکستان نے اس کا ہمیشہ احترام کیا ہے، ہم نے ہمیشہ رسپونڈ کیا ہے، پہل کبھی نہیں کی۔ پہل کیوں نہیں کرتے ہم؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ ہم جب یہاں سے کوئی فائر کرتے ہیں تو متاثر کون ہوتا ہے؟ کشمیری، جو آج پاکستان کے جھنڈے اٹھائے کھڑا ہے، جن کے جب شہید ہوتے ہیں تو ان کو دفناتے بھی پاکستان کے جھنڈے میں ہیں، تو ہر کشمیری کی شہادت تو ہمارا نقصان ہے۔ ہندوستان بے خوف و خطر خوریزی کا عادی ہے، اور وہ وہاں سے بمباری بھی کرتا ہے اور گولہ باری بھی کرتا ہے، کیونکہ شہید تو پاکستانی ہو رہا ہے نا، تو اس سے اس کو کوئی غرض نہیں۔ ہمیں وہاں غرض ہے، ہمارا محبت کا رشتہ ہے، ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا خود ارادیت کی جدوجہد کے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں۔ انہیں پاکستانیوں سے درد نہیں ہے تو وہ کرتے ہیں۔ باقی جہاں تک ان کو محفوظ کرنے کا تعلق ہے، ان کو وہاں ان کو طبی سہولتیں پہنچانے کا تعلق ہے، پاکستان حد الوسع اس کی کوشش کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ہندوستان کی ان خلاف ورزیوں پر ان کی تنبیہ ہونی چاہیے۔ تھینک یو سر۔ ایک سوال کرنے پارلیمانی لیڈر پہ آپ نے خواجہ آصف کا نام لیتے لیتے آپ رکے، لیا بھی، آگے بات بھی مکمل کی۔ کیا آپ کو ان پہ تحفظات ہے اگر نون لیگ ان کو پارلیمان؟ نہیں، خواجہ آصف کا دیکھیے دو مختلف چیزیں ہیں۔ میں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کی ہے جس کے ہم حصے دار ہیں، اس کے ہم حصے دار ہیں۔ جہاں تک پارلیمانی لیڈر کا تعلق ہے، یہ ان کا گھر کا مسئلہ ہے، اس میں کون ہوں بات کرنے والا؟ وہ خواجہ آصف کو بنائیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کو بنائیں، وہ ان کا اپنا گھر کا مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاہ صاحب، آج آپ سے بتا کہ ہائی کمیشن میں تشریف لے گئے تھے، وہاں پہ جناب عمران خان پرائم منسٹر کا پیغام کہ حکومت پاکستان کی طرف سے وہاں پہ جو اٹیک ہوئے ہیں اس طرح کے موقع پہ کوئی اس میں ہیزیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی آفر کی گئی ہے؟ دیکھیے، میں کرتا ہوں، میں وہاں گیا اظہار یکجہتی کے لیے، تعزیت کے لیے۔ عمران خان صاحب نے ان کے وزیر اعظم سے ٹیلی فون پہ بات کی تھی، پاکستان کی مکمل تائید، انڈرسٹینڈنگ، سپورٹ کا اظہار کیا تھا۔ میں اس کو ریٹریٹ کرنے گیا تھا، دہرانے گیا تھا، اور میں ان سے افسوس کرنے گیا تھا۔ میرا آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 2 مئی کو یعنی کہ کل مجھے سری لنکا جانا تھا، اور سب تیاریاں ہو چکی تھیں، لیکن اس افسوسناک دہشت گردی کے واقعے کے بعد سری لنکا کی حکومت نے درخواست کی کہ فی الحال ان کے حالات اجازت نہیں دیتے، تو طے یہ ہوا کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد ایٹ اے میوچولی کنوینئنٹ ڈیٹ میں جاؤں گا۔ شاہ صاحب، گزشتہ 10 سال سے ہم نے دیکھا کہ مسعود اظہر کی لسٹنگ کا معاملہ جو تھا وہ پینڈنگ میں تھا، اور اب پاکستان کی بات جو اعتراضات آئے ان کی لسٹنگ کر دی ہے، تو کیا یہ پالیسی شفٹ ہے؟ کیونکہ بھارت بھی اپنی اس کو سفارتی سطح کہہ رہا ہے، پاکستان بھی اس کو اپنی سفارتی سطح کہہ رہا ہے۔ بھارت کہہ رہا ہے؟ خدا کے لیے، پھر آپ نے دیکھا نہیں ہے بھارت کے میڈیا کو۔ اس وقت بھارت میں جنگ چل پڑی ہے، بی جے پی اور کانگریس میں اس وقت پوری جنگی کیفیت ہے، اور سہاسنی حیدر صاحبہ ان کی ایک نامور جرنلسٹ ہیں، کئی دفعہ پاکستان بھی آ چکی ہیں، ان کا آپ موقف تو سنیے، وہ کیا فرما رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں سرکار، مودی سرکار، اگر یہی کچھ کروانا تھا تو کیا کرنے گئے؟ یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، آپ نے حاصل کیا کیا؟ پلوامہ کا ذکر اندر نہیں ہے، کشمیر کی جو آپ کہتے تھے دہشت گردی ہے جس کو ہم فریڈم سٹرگل کہتے ہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، پاکستان پر الزام نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے،
इंस्टीट्यूशंस का कोई जिक्र नहीं है, और अपना आपने हासिल क्या किया है? अच्छा, ट्रेवल बैन, आर्म्स एम्बार्गो, एसिड फ्रीज, वो तो सन 2005 से लगा हुआ है भैया, तो लेने क्या गए थे आप? फिर सैंक्शंस कमेटी से आप लेकर गए इसको सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ, कुछ साहिबान, सिक्योरिटी काउंसिल से वापस लाना पड़ा सैंक्शंस कमेटी। ये फतह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला ने पाकिस्तान। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहना यह है कि जमहूरियत में ओहदों की तब्दीली मामूल का हिस्सा होती है। पार्लिमानी लीडर की अचानक तब्दीली से पार्लियामेंट की कार्रवाई मुतासर होती है। काबीना में तब्दीली पर तो तूफान बर्पा किया गया था।